بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت پنجاہو سوم، 53ویں حکایت۔ دانش مند 1000 روپیہ عطار را سپرد۔ دانش مند کا معنی عقل مند۔ عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو۔ سپرد کا معنی حوالے کیا۔ دانش مند 1000 روپیہ عطار را سپرد۔ ایک عقل مند نے 1000 روپیہ ایک عطر بیچنے والے کے حوالے کیا۔ دانش مند 1000 روپیہ عطار را سپرد۔ ایک عقل مند نے 1000 روپیہ ایک عطر بیچنے والے کے حوالے کیا۔ وہ بسفر رفت اور سفر میں گیا۔ وہ بسفر رفت اور سفر میں گیا۔ بعد مدت از سفر باز آمد۔ مدت کا معنی زمانہ۔ باز آمد واپس آیا۔ بعد مدت از سفر باز آمد، زمانہ بعد سفر سے واپس آیا۔ بعد مدت از سفر باز آمد، زمانہ بعد سفر سے واپس آیا، یا کچھ دنوں بعد سفر سے واپس آیا۔ وہ روپیہ خود از عطار خواست، اور اپنا روپیہ عطر بیچنے والے سے مانگا۔ خواستن مصدر چاہنا، مانگنا، اسی سے فعل ماضی مطلق خواست۔ وہ روپیہ خود از عطار خواست، اور اپنا روپیہ عطر بیچنے والے سے مانگا۔ عطار گفت، عطر بیچنے والے نے کہا، دروغ می گوئی مرا نہ سپردئی۔ دروغ کا معنی جھوٹ، می گوئی تو کہہ رہا ہے، مرا کا معنی مجھ کو، نہ سپردئی تو سپرد نہیں کیا ہے۔ عطار گفت، عطر بیچنے والے نے کہا، دروغ می گوئی تو جھوٹ بول رہا ہے، مرا نہ سپردئی مجھ کو تو سپرد نہیں کیا ہے، یعنی مجھے 1000 روپیہ تو نہیں دیا ہے۔ دروغ می گوئی تو جھوٹ بول رہا ہے، مرا نہ سپردئی مجھ کو تو سپرد نہیں کیا ہے۔ دانش مند باوے در آویخت۔ آویخت مصدر لٹکنا، در آویخت لٹک گیا یعنی چمٹ گیا، الجھ گیا۔ دانش مند باوے در آویخت، عقل مند اس سے الجھ گیا۔ دانش مند باوے در آویخت، عقل مند اس سے الجھ گیا۔ مردما جمع شدند، لوگ جمع ہو گئے۔ جب الجھ گیا، مردما جمع شدند، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ دانش مند را تکذیب کردند۔ تکذیب کا معنی جھٹلانا، اور عقل مند کو لوگ جھٹلانے لگے۔ وہ دانش مند را تکذیب کردند، اور عقل مند کی لوگ تکذیب کرنے لگے، یعنی عقل مند کو لوگ جھٹلانے لگے۔ وہ گفتند، اور لوگوں نے کہا، ای عطار بسیار دیانت دار است۔ دیانت دار کا معنی امانت دار۔ یہ عطر بیچنے والا بہت امانت دار ہے۔ وہ گفتن، اور لوگوں نے کہا، ای عطار بسیار دیانت دار است، یہ عطر بیچنے والا بہت امانت دار ہے۔ گاہے خیانت نہ کرنا۔ گاہے کا معنی کبھی، کبھی خیانت نہیں کیا۔ یہ عطار بہت امانت دار ہے، گاہے خیانت نہ کرنا، کبھی خیانت نہیں کیا ہے، یعنی امانت میں خیانت کبھی نہیں کیا ہے۔ اگر بائی مناقشہ خواہی کرد۔ مناقشہ کا معنی جھگڑا۔ اگر اس کے ساتھ تو جھگڑا کرے گا۔ لوگوں نے کہا، اگر بائی مناقشہ خواہی کرد، اگر اس کے ساتھ جھگڑا تو کرے گا، سزا خواہی یافت تو سزا پائے گا۔
سزا خواہی یافت تو سزا پائے گا۔ دانشمند ناچار شد، ناچار کا معنی مجبور، عقل مند مجبور ہوا۔ دانشمند ناچار شد، عقل مند مجبور ہوا۔ وہ احوال بر کاغذ نوشت، اور احوال ایک کاغذ پر لکھا، جو اس کے ساتھ پیش آیا ساری حالتیں ایک کاغذ پر لکھا۔ وہ احوال بر کاغذ نوشت، اور احوال ایک کاغذ پر لکھا۔ وہ بادشاہ را نمود، نمود کا معنی ظاہر کیا، دکھایا، اور بادشاہ کو دکھایا۔ وہ بادشاہ را نمود، اور بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ فرمود، بادشاہ نے فرمایا۔ برو جاؤ، یعنی بادشاہ کاغذ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد بادشاہ فرمود، بادشاہ نے فرمایا برو جاؤ۔ نزد دکان عطار سہروز بنشی، نزد کا معنی پاس، سہروز 3 دن، بنشی تو بیٹھ۔ بادشاہ نے فرمایا جاؤ نزد دکان عطار سہروز بنشی، عطر بیچنے والے کی دکان کے پاس 3 دن تو بیٹھ۔ وہ اورا ہیچ مگو، اور اس کو کچھ مت کہو۔ نزد دکان عطار سہروز بنشی، عطر بیچنے والے کی دکان کے پاس 3 دن تو بیٹھ۔ وہ اورا ہیچ مگو، اور اس کو کچھ مت کہو۔ چہارم روز آ طرف خواہم رفت، آ طرف کا معنی اس جانب، خواہم رفت میں جاؤں گا۔ چہارم روز آ طرف خواہم رفت، چوتھے دن اس طرف میں جاؤں گا۔ ترا سلام خواہم کرد، تجھ کو میں سلام کروں گا۔ سوائے جواب سلام ہیچ بامن مگو، سلام کے جواب کے علاوہ کچھ مجھ سے مت کہو، یعنی میں سلام کروں گا، تم صرف سلام کا جواب دینا اور کچھ مت کہنا۔ سوائے کا معنی علاوہ۔ چہارم روز آ طرف خواہم رفت، چوتھے دن اس جانب میں جاؤں گا۔ ترا سلام خواہم کرد، تجھ کو میں سلام کروں گا۔ سوائے جواب سلام ہیچ بامن مگو، سلام کے جواب کے علاوہ کچھ مجھ سے مت کہو۔ چوں ازاجا بروم، چوں کا معنی جب، ازاجا اس جگہ، اس جگہ سے، بروم میں جاؤں، میں گزروں۔ چوں ازاجا بروم، جب اس جگہ سے میں گزروں، میں جاؤں۔ نقد خود از عطار بخواہ، اپنا نقد، اپنا پیسہ، عطر بیچنے والے سے تو مانگ، بخواہ تو مانگ۔ چوں ازاجا بروم، جب اس جگہ سے میں جاؤں۔ نقد خود از عطار بخواہ، اپنا پیسہ عطر بیچنے والے سے تو مانگ۔ آچے او گوید مرا خبر کن، آچے کا معنی وہ جو کچھ، او گوید وہ کہے، مرا خبر کن مجھ کو تو خبر کر۔ آچے او گوید جو کچھ وہ کہے گا، مرا خبر کن مجھ کو خبر کر، یعنی مجھے بتا دینا کہ اس نے ایسا ایسا کہا۔ آنچے او گوید جو کچھ وہ کہے گا، مرا خبر کن مجھ کو خبر کر۔ دانشمند موافق حکم بادشاہ بر دکان عطار نشست، نشست کا معنی بیٹھا۔ عقل مند بادشاہ کے حکم کے مطابق، موافق کا معنی مطابق۔ دانشمند موافق حکم بادشاہ، عقل مند بادشاہ کے حکم کے مطابق، بر دکان عطار نشست، عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھا۔ دانشمند موافق حکم بادشاہ بر دکان عطار نشست، عقل مند بادشاہ کے حکم کے مطابق عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھا۔ روز چہارم بادشاہ با حشمت بسیار آ طرف رفت،
حشمت کا معنی نوکر چاکر، جاہو جلال۔ روز چہارم چوتھے دن بادشاہ با حشمت بسیار، بادشاہ بہت سے خدمت گاروں کے ساتھ آ طرف رفت اس جانب گیا۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ یہ، روز چہارم بادشاہ با حشمت بسیار آ طرف رفت، چوتھے دن بادشاہ بہت ہی جاہو جلال کے ساتھ اس جانب گیا۔ روز چہارم بادشاہ با حشمت بسیار آ طرف رفت، چوتھے دن بادشاہ بہت سے خدمت گاروں کے ساتھ اس جانب گیا۔ چو دانش مند را دید، دید کا معنی دیکھا، جب عقل مند کو دیکھا۔ چو دانش مند را دید، جب عقل مند کو دیکھا۔ اسپ را استادہ کرد، استادر مصدر کھڑا کرنا، استادہ کرد کھڑا کیا، اسپ را استادہ کرد گھوڑے کو کھڑا کیا۔ چو دانش مند را دید، جب عقل مند کو دیکھا۔ اسپ را استادہ کرد گھوڑے کو کھڑا کیا۔ وہ بر دانش مند سلام خواند، اور عقل مند پر سلام پڑھا، یعنی عقل مند کو سلام کیا۔ وہ بر دانش مند سلام خواند، اور عقل مند کو سلام کیا، لفظی معنی ہے، اور عقل مند پر سلام پڑھا، یعنی عقل مند کو سلام کیا۔ دانش مند جواب سلام گفت، عقل مند نے سلام کا جواب کہا۔ دانش مند جواب سلام گفت، عقل مند نے سلام کا جواب کہا۔ بادشاہ فرمود، بادشاہ نے فرمایا، اے برادر، اے بھائی، گاہے نزد من نمی آئی، وہ ہیچ احوال خود بامن نمی گوئی۔ گاہے کا معنی کبھی، نزد من میرے پاس، نمی آئی تو نہیں آتا ہے، وہ ہیچ احوال خود اور کچھ اپنی حالتیں بامن مجھ سے نمی گوئی نہیں کہتا ہے۔ بادشاہ فرمود، بادشاہ نے فرمایا، اے برادر، اے بھائی، گاہے نزد من نمی آئی، کبھی میرے پاس تو نہیں آتا ہے، وہ ہیچ احوال خود بامن نمی گوئی، اور اپنی کچھ حالتیں مجھ سے نہیں کہتا ہے، یعنی اپنا حال چال مجھ سے بیان نہیں کرتا ہے۔ اے برادر، اے بھائی، گاہے نزد من نمی آئی، کبھی میرے پاس تو نہیں آتا ہے، وہ ہیچ احوال خود بامن نمی گوئی، اور کچھ اپنی حالتیں مجھ سے نہیں کہتا ہے۔ دانش مند اندک سر جنبانید، اندک کا معنی تھوڑا، جنبانید ہلایا۔ دانش مند اندک سر جنبانید، عقل مند نے تھوڑا سا سر ہلایا۔ دانش مند اندک سر جنبانید، عقل مند تھوڑا سا سر ہلایا۔ وہ دیگر ہیچ نہ گفت اور دوسرا کچھ نہ کہا، وہ دیگر ہیچ نہ گفت اور دوسرا کچھ نہ کہا۔ عطار ای ہما دید، ہما کا معنی تمام، عطار یہ سب دیکھا، عطر بیچنے والے نے یہ سب دیکھا۔ وہ می ترسید، اور وہ ڈر گیا۔ عطار ای ہما دید، عطر بیچنے والے نے یہ سب دیکھا، وہ می ترسید اور ڈر گیا۔ چو بادشاہ رفت، جب بادشاہ چلا گیا۔ چو بادشاہ رفت، جب بادشاہ چلا گیا۔ عطار دانش مند را گفت، عطر بیچنے والے نے عقل مند کو کہا کہ ہرگاہ نقد مرا سپردی کجا بودم۔ ہرگاہ کا معنی جب، نقد کا معنی روپے، مرا کا معنی مجھ کو، سپردی تو نے حوالے کیا، کجا بودم میں کہا تھا۔ عطار دانش مند را گفت، عطر بیچنے والے نے عقل مند کو کہا کہ ہرگاہ نقد مرا سپردی کجا بودم، کہ جب روپیہ مجھے تو سپرد کیا میں کہا تھا۔ ہرگاہ نقد مرا سپردی کجا بودم، جب روپیہ مجھ کو تو نے سپرد کیا میں کہا تھا۔ وہ کدام شخص نزد من حاضر بود، کدام کا معنی کون، اور کون شخص میرے پاس حاضر تھا۔ وہ کدام شخص نزد من حاضر بود، اور کون شخص میرے پاس حاضر تھا۔
बाज बगो, बाज का माना फिर से कहो, बाज बगो फिर से कहो, शायद फरामोश करदा बाशम, हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, फरामोश करदा बाशम मैं भूल गया हूँ। बाज बगो फिर से कहो, शायद फरामोश करदा बाशम, हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। दानिशमंद हमा अहवाल बाज गुफ्त, अक्लमंद ने सारी हालतें फिर से कही, बाज का माना फिर, अक्लमंद दानिशमंद हमा अहवाल बाज गुफ्त, अक्लमंद ने तमाम हालतें फिर से कही। अत्तार गुफ्त, अतर बेचने वाले ने कहा, रास्त मी गोई, रास्त का माना सच, तू सच कहता है, रास्त मी गोई तू सच कहता है। हाला मुरा याद आमद, हाला का माना अब मुझको याद आया। अत्तार गुफ्त, अतर बेचने वाले ने कहा, रास्त मी गोई तू सच कह रहा है, हाला मुरा याद आमद, अब मुझको याद आया, यानी कि तू मुझे 1000 रुपया दिया था। अलक़िस्सा, अलगर्ज ये कि 1000 रुपया दानिशमंद रादाद 1000 रुपया अक्लमंद को दिया। अलक़िस्सा, अलगर्ज ये कि 1000 रुपया दानिशमंद रादाद 1000 रुपया अक्लमंद को दिया, वो उज़्र बिस्यार नमूद और बहुत उज़्र ज़ाहिर किया, बहुत सा हीला ज़ाहिर किया, वो उज़्र बिस्यार नमूद और बहुत सा हीला ज़ाहिर किया, बहुत उज़्र ज़ाहिर किया।